قرارداد پاکستان برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی محرومیاں جب حد سے بڑھیں تو قیام پاکستان کی لہر چلی، اور پھر وہ وقت بھی آیا جس نے تاریخ میں مسلمانوں کو ایک الگ پہچان اور رتبہ دلایا۔ یہ دن تھا 23 مارچ 1940 کا، جب برصغیر کے گوشے گوشے سے اکٹھے ہو کر مسلمانوں نے ایک قرارداد کے ذریعے علیحدہ وطن کے حصول کا مطالبہ کیا اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں ایک عظیم مملکت پاکستان کے لیے جدوجہد کا آغاز کیا۔ اس قرارداد کی روشنی میں قائد اعظم محمد علی جناح نے خداداد قابلیت، سیاسی فہم و فراست، عزم و جرات، یقین محکم اور عمل پیہم سے دنیا کے نقشے میں ایک نئی مملکت کا اضافہ کیا جو برصغیر کے مسلمانوں کی ایک اہم اور اشد ضرورت تھی۔ قوموں کی زندگی میں بعض لمحات بڑے فیصلہ کن ہوتے ہیں۔ ایسا ہی ایک لمحہ مسلمانان ہند برصغیر کی زندگی میں 23 مارچ 1940 کو آیا، جب لاہور کے منٹو پارک میں لاکھوں مسلمان اکٹھے ہوئے اور شیر بنگال مولوی فضل الحق نے ایک قرارداد پیش کی جس کی تائید مسلمانوں نے دل و جان سے کی۔ اس دن مسلمانوں نے اپنی منزل کا اعلان کیا اور دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ ہم ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے آزاد خطوں کی جدوجہد کا اعلان کرتے ہیں۔ 23 مارچ کو قرارداد کی منظوری کے بعد قیام پاکستان کی جدوجہد فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو چکی تھی۔ قوم کو ایک واضح نصب العین مل چکا تھا۔ خوش قسمتی سے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جیسے معتبر قائد میسر تھے، جن کی قیادت نہ صرف سحر انگیز اور ولولہ انگیز تھی، اس کے ساتھ ساتھ ان کی سیاست بھی صداقت اور دیانتداری کی علمبردار تھی۔ اب مسلمانان ہند کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا خواب پورا ہوتا نظر آنے لگا اور 14 اگست 1947 کو ایک آزاد اسلامی ریاست کا قیام عمل میں آیا۔ 23 مارچ کا دن اہل پاکستان کو اس جذبے کی یاد دلاتا ہے جو قیام پاکستان کا باعث بنے۔ آئیں ہم عہد کریں کہ پاکستان کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کے تحفظ کی خاطر اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دیں گے۔ میرے مولا میری دھرتی کو سلامت رکھنا، میرے مولا میری دھرتی کو سلامت رکھنا، لالو یاقوت سی مٹی کو سلامت رکھنا۔ میری دھڑکن میری پہچان میرا اثبات وجود، میری دھڑکن میری پہچان میرا اثبات وجود، میرے خالق میری بستی کو سلامت رکھنا، میرے خالق میری بستی کو سلامت رکھنا۔